وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 کے سلسلے میں ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ارادہ کیا جس طرح سے عزیز مصر کی بیوی نے ارادہ کیا تھا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور اس خاتون نے بھی یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کی طرف ارادہ کیا، اور یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل اور برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا اس لیے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ یقیناً یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ ابن عباس یا اکرمہ یا ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے، اس کا تعلق اہل کتاب سے ماخوذ پر ہے، فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّهُمْ أَخَذُوهُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب سے یہ ماخوذ ہے، اور آیت ہی کے منافی ہے۔ یہ جو کچھ پاجامہ کھولنے کا یا دو زانوں بیچ بیٹھنے کا ذکر ہے، یہ بالکل ہی منافی ہے اس آیت کے اسی حصے، كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اور یہ سروال کھولنا، ناڑا کھولنا، چار زانوں بیچ بیٹھنا، یہ تو ظاہر سی بات ہے من السوء ہے۔ یہ کیا ہے؟ سوء میں سے ہے، فحش میں سے ہے، اس لیے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے مفسرین نے علامہ محمد امین الشنقیطی اضواء البیان میں تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیے ہیں، اور عربی اعتبار سے بھی انہوں نے کہا ہے ان المراد بہم یوسف خاطر قلبی صرفه عنه واضع التقوی۔ وہم بہا کا جو لفظ ہے یہ خاطر قلبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اور پرہیزگاری نے روک دیا، غلط ارادے سے روک دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں وہ المیل الطبیعی والشہوۃ الغریزۃ المذمومہ بالتقوی، یعنی یہ ہم کیا ہے؟ طبعی میلان ہے، اور انسان کے اندر جو شہوت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ جو تقوی ہو، اس سے یہ مراد ہے۔ وَهَذَا لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی انسان کو پیاس لگی ہوئی ہے، روزے کی حالت میں ہے، پانی کی طرف دل جاتا ہے، لیکن پانی کیوں نہیں پیتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو پیاس کا لگنا اور دل کا پانی کی طرف مائل ہونا یہ طبعی چیز ہے، یعنی فطرتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے یہ، لیکن پانی کا نہ پینا یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ ایسے ہی یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا کہ نفس میں، طبیعت میں تو یہ میلان ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین کے برہان اور تقوی نے روک دیا۔ لأنه امر جبلی لا يتعلق به التکلیف، یہ فطرتی چیز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَانَ يُقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیا کرتے تھے، باری لگایا کرتے تھے اپنے ازواج کے درمیان، اور پھر کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک، جو میں قدرت رکھتا ہوں اس کی یہ تقسیم ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، اللہ رب العالمین
اس میں میری ملامت نہ کر جس کو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میل القلب، دلی طور پر تقسیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے، لیکن جو کسی بیوی کی طرف قلبی میلان زیادہ ہو تو اس پر انسان کو کنٹرول نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 2134 ہے۔ اسی طرح سے ومثل هذا ميل الصائم الى الماء البارد والطعام مع ان تقواه تمنعه من الشرب والاكل وهو صائم۔ ایسے ہی روزے دار کی مثال دی گئی کہ جب ٹھنڈا پانی روزے دار آدمی دیکھتا ہے اور بالکل ہی کھانا سامنے دیکھتا ہے تو دل تو مائل ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے۔ ایسے ہی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا کہ ان کا دل میں میلان تو ہوا، لیکن جو اس پر عمل ہے وہ عمل نہیں ہوا، یعنی دو زانوں بیٹھنے کی جو بات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیجئے، یہ معصیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہم بسیئۃ فلم یفعلها کتبت له حسنۃ کاملہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 6491، صحیح مسلم حدیث نمبر 2700، کہ جو بھی برائی کا ارادہ کرے یا برائی کی طرف جس کے دل میں میلان پیدا ہو لیکن برائی نہ کرے تو اس کے لیے ایک مکمل نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہم یا رجحان تک نہیں اس کی طرف کیا۔ ان یوسف علیہ السلام لم یقع منہ الہم اصلا، ہم کا صدور ہوا ہی نہیں، وہم بہا ہوا ہی نہیں، بل ہوا منفی عنہ لوجود البرہان، ہم کا وقوع اس لیے نہیں ہوا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کا برہان دیکھ لیا۔ الى ان قال هذا الوجه الذي اختاره ابو حسان وغيره هو اجرى على قواعد اللغة العربية، یہ جو توجیہ ہے یہ بالکل ہی مناسب ہے اور عربی قواعد کے لحاظ سے بھی یہی فٹ آتا ہے کہ یہاں پر رکنا ہے، وہم بہا پر رکنا نہیں چاہے، وہم بہا لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے پروردگار کے برہان کو نہ دیکھتے تو ہم کرتے، لیکن جب اللہ رب العالمین کے برہان کو، دلیل کو دیکھ لیا تو بالکل ہی ہم تک نہیں ہوا، ارادہ تک نہیں ہوا۔ اس لیے بعض روایات جو تفسیروں میں مذکور ہیں، اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، ان کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔